گلا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بھنگ گھونٹتا ہے. یہ کہاں ہے یزید میں؟ اور نیزے کی نوک پر قرآن سناتا ہے. نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے، سجدے میں سر کو پٹاتا ہے. یہ کام ہے پیارے امام حسین. ہم کام تو کرتے ہیں یزید کا، شراب پیتے ہیں، یا علی بھنگ گھونٹتے ہیں، یا علی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں. پیر بنے پھرتے ہیں، مولوی بنے پھرتے ہیں. ہم کام جو کیا وہ کیا تھا یزید نے، اور نام بھی ادب سے لیا ہے حسین کا. یہ منافقتی نہیں تو اور کیا ہے. تو تلاش کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم، تلاش کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ. کس کی؟ ایک بادیہ نشیں کی. بڑی مہربانی، یہ آپ کا شوق پورا ہو گیا، لیکن آپ کا شوق مجھے بے قرار کر رہا ہے، مجھے مضطرب کر رہا ہے، مجھے پریشان کر رہا ہے. بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کا شوق یہ پورا کرے اور آپ کی بارگاہ اقدس میں آپ کے نذرانہ عقیدت کو قبول فرمائے. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ کہتا تو یہ ہوں کہ اللہ قبول کرے. لینے تو میں نے ہی ہے نا، لیکن اس کا نام لے کر لیا جائے تو یہ اس کا نام لے کر لیا جائے تو یہی مزہ ہے. تو حضرات محترم، گھڑی میرے پاس ہے نہیں، ذرا گھڑی مجھے دکھا دینا، کیونکہ شہر تاندلہ والا میں تو میں نے شہریوں کو مقید کر رکھا ہے. اگر چاہوں تو 3:15 بجے جمعہ پڑھا دوں، اگر چاہوں تو 3 بجے، اگر چاہوں تو 3:30 بجے، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن یہ گاؤں ہے، میرا گاؤں ہے، میرے پیر کا گاؤں ہے، یہ جلوانہ شریف ہے. کہیں روک نہ دیا جاؤں، کہیں ٹوک نہ دیا جاؤں. اور میں اس کا قائل نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بس کرو. اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی پہلے ہی بس کر لے. تو حضرات محترم ذرا توجہ مبذول فرمائیے. عمر فاروق جیسے عدالت کے پیکر، ارے وہ فاروق اعظم، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے. میرا مصطفیٰ فاروق اعظم کو مانگتا. جس کو مصطفیٰ مانگے، جو مصطفیٰ کی مراد ہو، اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا. وہ سیدنا فاروق اعظم خدا کے گھر میں، ارے خدا کے گھر میں جس گھر میں جایا جائے اسی کی تلاش کی جاتی ہے. خدا کے گھر میں حضرت علی المرتضیٰ خدا کے گھر میں ڈھونڈتے ہیں تو اویس کرنی کو ڈھونڈتے. یمن کا کوئی رہنے والا ہو، ملک کا، گاؤں کا رہنے والا ہو. ایک شخص کھڑا ہوا، میں یمن کا رہنے والا ہوں. یمن کے کئی آدمی کھڑے ہوئے، میں کرن گاؤں کا رہنے والا ہوں. سبحان اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے. فاروق اعظم کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی کہ کوئی گاؤں کا، اس پیارے کی گاؤں کا آدمی تو مل گیا. ارے کرن کا کوئی آدمی تو مل گیا. اس اویس کے رہنے والے جس گاؤں میں رہتا ہے اس کا وہ آدمی تو مل گیا. بھائی آپ کے گاؤں میں کوئی اویس نام کا آدمی رہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا رہتا تو ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے جس کے آپ متلاشی ہوں. کہاں وہ اویس؟ ارے کہاں امیر المومنین فاروق اعظم؟ کہاں وہ ہمارے گاؤں کا بادیہ نشیں اور گڈریا؟ اور کہاں مولائے کائنات باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ؟ آپ کہاں، وہ کہاں؟ رہتا تو ہے ہمارے گاؤں میں اویس نام کا ایک شخص، لیکن وہ نہیں ہو سکتا جس کی آپ کو تلاش ہو. حضرت عمر نے فرمایا یار ان کو نہیں دیکھتا جو بڑے ہوں، وہ تو انہو علیم بذات الصدور، وہ تو پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا. ہم اسی کو چاہتے ہیں. بتاؤ تو صحیح، یہ تو کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں؟ حضرت وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو پاگل ہے. ہم روتے ہیں وہ ہنستا ہے، ہم ہنستے ہیں وہ روتا ہے. ہمارا رونا اس کا ہنسنا، ہمارا ہنسنا اس کا رونا.
یہ ہمارے تفاوت کی بات ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تجھ سے جو آنکھ ملا ہے وہی مستانہ بنے، جو محبوب سے دل لگاتے ہیں لوگ ان کو دیوانہ کہتے ہیں، تجھ سے جو آنکھ ملا ہے وہی مستانہ بنے، ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے، تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہی میں خانہ بنا، تو جہاں بال نچوڑے وہی میں خانہ بنے۔ ہمیں وہی چاہیے جس کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، جس کو لوگ خاطر میں نہیں لاتے۔ لوگ کیا جانے وہ محمد عربی کے دل میں رہتا ہے، لوگ جس کو اچھا نہیں سمجھتے وہ کیا جانے وہ تو رسول عربی کی آنکھوں میں رہتا ہے، لوگ جس کو اچھا نہیں سمجھتے وہ کیا جانے رسول عربی تو اس طرف کی ہوا کو ترستا ہے اور اپنا پیراہن مبارک مدینہ پاک سے نکال کر کہتا ہے انی لاجد نفس الرحمن من جانب الیمن، یمن کی طرف سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ حضرات محترم، کہنا یہ چاہتا ہوں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یار کو نہیں دیکھا لیکن یار کو دیکھا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو یار کے در پہ نہیں پہنچے لیکن یار ان کے دلوں میں رہتا ہے۔ مختصر عرض کرتا ہوں، یاد رہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، حضرت پیر جلوانوی کی حقیقت کاملہ کو جس پہ اپنا پیر راضی ہو، جس پہ اپنا دادا پیر راضی ہو، ارے کسی کی عظمت کی، کسی کی بزرگی کی، کسی کی ولایت کی اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے پیارے اس سے پیار کرتے۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک آئین ہے جس سے اللہ کے بندے اللہ کے پیارے پیار کرتے ہیں، اس کو اپنی قسمت پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جس سے برے پیار کرتے ہوں اس کو احتساب چاہیے اپنی زندگی کا، کیونکہ بروں سے برے پیار کرتے ہیں اور اچھوں کو برے برا سمجھتے ہیں، لیکن اچھوں سے اچھے پیار کرتے ہیں، اور جس سے پیارے پیار کریں یہی تو اس کی سعادت مندی کی دلیل ہے۔ ہمیں آنکھیں موند کر اس کے ساتھ پیار کرنا چاہیے جس سے اللہ والے پیار کرتے ہوں۔ تو حضرات، ہم تو خوش قسمت ہیں، ہم تو خوش قسمت ہیں۔ سفر کیا، لوگ کہتے ہیں مکہ کے بغیر سفر نہ کیا کرو، کسی بزرگ کے پاس جایا نہ کرو۔ یہ لوگ جاہل لوگ جو اپنے آپ کو ملا سمجھتے ہیں، جانتے ہیں ہم خوب سمجھتے ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں اور جھوٹے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے گستاخ ہیں اور پیر بنے پھرتے ہیں، ان کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ پیری کیا ہے، بزرگی کیا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو علامہ اور فہامہ کہتے ہیں، ارے ان کو کیا معلوم کہ علم کس جانور کا نام ہے، علم کس فرشتے کا نام ہے۔ یہ تو اللہ کی سوغات ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا ہو جائے۔ کون سے پیغمبر اور نبی اور رسول نے کسی سے علم حاصل کیا؟ یہ تو ملت ان کا علم سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب پرسی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ علم و حکمت از کتب دی از نظر۔ ارے یہ کتابوں سے حکمت ملتی ہے لیکن دین ایمان یہ تو بزرگوں کی نگاہ کرم سے ملتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سکون تخت شاہی پہ نہیں ملتا، کسرا و کیسر، کیکاؤس و کیکباد، فغفور و جم اور سکندر اعظم کی سلطنت میں سکون نہیں ملتا، جو اللہ کے پیارے کے در کی چوکھٹ کو چومنے سے سکون ملتا۔ اور یہ پتھروں کا چومنا
رائے گاہ نہیں ہے، حجر اسود کو نہ چوما جائے حج نہیں ہے، بیت اللہ کا طواف نہیں ہو سکتا جب تک اس پتھر کو نہ چوما جائے۔ یہ پتھر کیا ہے؟ حضرت آدم جب جنت سے نکالے گئے اور تو کچھ ہاتھ نہ لگا، ہاتھ مارا ایک پتھر ہاتھ میں آیا، وہی پتھر جنت سے ساتھ لے کر چلے آئے، اس پتھر کو چومنا حج ہے۔ جو جنت سے نکلے وہ تو قابل احترام ہے ہو، ہم بلا واسطہ نہ صحیح بالواسطہ ہم بھی تو جنت سے نکالے گئے ہیں، ہم کیوں قابل احترام نہیں ہیں؟ لیکن فرق یہ ہے کہ کسی یار کے ہاتھ میں ہو، کسی کامل کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہو تو آج بھی فرشتے اس کا ادب کرتے ہیں جو کامل لوگوں کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے۔ ارے مقام ابراہیم کیا ہے؟ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کا نقشہ ہی تو ہے نا، ایک پتھر میں، جس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاؤں کے تلووں کے نشان ہے، اور حضرت حاجرہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کو دھویا تو اس آپ کے پاؤں کا دھون اس پتھر میں جذب ہو گیا، جو حضرت ابراہیم کے پاؤں سے نکلا ہوا دھون پتھر میں جذب ہو جائے، اور جس پتھر پہ خلیل اللہ کا نشان ہو جائے وہ مرجع کائنات بن جائے، اور ہر ایک حاجی اس مقام پہ سجدہ کرے اور اس کو جانماز بنا لے، اور جس کے دل میں مصطفیٰ کا نقش کف پا ہو ان اولیاء کے مقامات کا کیوں نہ احترام کیا۔ یہاں مصطفیٰ کا نقش کف پا ہے، محمد عربی کا مقام ہے، قرآن فرما رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرے نبی کو ایمان والوں کی جانوں میں رہتے ہیں۔ حضرات محترم، آج میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کون کون سے لوگ صاحب عقل و فہم و فراست، بڑے بڑے فلاسفہ اور بڑے بڑے منطقی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے مفسرین جب مجھے دیکھتے ہیں اور ان کے سامنے حضرت پیر جلوہانوی کی کوئی کتاب انہوں نے پڑھی ہو تو دیکھ کر میرے ہاتھوں کو چومتی ہے کہ یہ ایک ایسی نفسی کا بیٹا ہے جس کے علوم سے ہم کو کوئی خبر نہیں۔ آپ نے اسرار المقطعات کو لکھا 1400 سال میں، کسی مفسر نے، کسی محدث نے حروف مقطعات کی شرح کی علماء نے، اور اس کی بنیاد حضرت عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حروف مقطعات کی مختصر شرح فرمائی۔ صدقے جائیں، قربان جائیں ان کے علوم کے جن کو حبر امت کہا جاتا ہے۔ شیخ اکبر نے، علامہ تفتازانی نے، علامہ عبدالوہاب سورانی نے، حضرت نابلسی نے، یہ تو اجمی ہے جبنی صاحب، انہوں نے بھی، رومی صاحب نے بھی حروف مقطعات کی شروعات لکھی مختصرا، لیکن جس شرح و بسط سے میرے پیر و مرشد نے ایک گاؤں میں بیٹھ کر اسرار المقطعات کی شرح لکھی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ساری دنیا کو، اس طریقہ سے کسی عالم نے، کسی فاضل نے، کسی ولی نے، کسی غوث نے، کسی قطب نے، کسی اوتاد نے، کسی ابدال نے اس انداز سے حروف مقطعات کی شرح نہیں، جس کو دیکھ کر اولیاء کرام کی گرد میں، اور پھر علماء تو آپ کی کتابیں پڑھ کر تقاریر کرتے ہیں، ارے کیا مولوی ہے، کسی نے شبیر احمد ہاشمی کی طرف نکال لی، کسی نے حافظ آبادی کی طرف نکال لی، کسی نے سعید احمد اسد کی طرف نکال لی، ارے کسی نے حامد سعید کی طرف نکال لی، کسی نے محمد شفیع کاروی کی طرف نکال لی، کسی نے 14 تقریریں یاد کر لی، اور اپنے آپ کو علامہ یوسف کہلانے لگے۔ سید شبیر احمد حافظ آبادی، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، علماء ہے، عالم ہے،
سنیوں کا، لیکن میں اس کو عارف نہیں مانتا، میں اس کو عاشق نہیں مانتا۔ اچھا خطیب ہے، اچھا مبلغ ہے، مجھ کو کہنے لگا آپ ہمارے سینئر ہیں، آپ نے پہلے اگر تقریر کر لی تو میری بات نہیں بنے گی۔ پہلے مجھے تقریر کرنے کے بعد میں تقریر کرتے رہنا۔ میں نے کہا شاہ صاحب میں تو سادات کا غلام ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ پہلے حضور کی حمد کر لیں، اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پہلے اور بعد میں کیا فرق ہے، ارے سب کچھ جانتے ہیں، انجان بنے بیٹھے ہیں۔ صورت رحمان کی انسان بنے بیٹھے ہیں، جس حقیقت کو، جس اسرار و رموز کو، جس کمالات کو آپ نے اگر سمجھا دیا، تحقیق العارفین اٹھا دیکھیے، آپ کے تباہر علم اور آپ کے وسیع تر مطالعے کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی بھی کتاب نہیں ہے جس کا آپ نے حضور کی حقیقت کو اصل حوالہ نہ کیا۔ ہم ان کی آسانی کے آئے ہیں، وہ ہماری ماں اور مولا ہے۔ جہاں سچی بات ہوتی ہے، ایک بزرگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے آنے والے اس کی عظمتوں کو چار چاند لگاتی ہیں، لیکن اس عظمت کی شخصیت کو ہم نے چار چاند نہیں لگائے، بلکہ ہم چار پتھر بن گئے۔ سچی بات ہے، ہم چار پتھر بن گئے، ہوا و ہوا کا جو شکار ہونے والے ہیں، وہ آج بھی پریشان ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور کی ساری اولاد کو ہدایت، ہم تو سب کی خیر بناتے ہیں، لیکن یاد رہے حضرات محترم، اگر موقف صحیح ہو، آج مجھ سے کئی دوست پوچھتے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں بتائیں میرے پیر بھائی یا جو مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں کہ کس قدر انہوں نے دربار شریف کی خدمت کی ہے۔ ہرگز نہیں، جو غریبوں نے، جو درویشوں نے خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن میں یہ کہوں گا، نہ میں نے کچھ کیا، نہ آپ نے کچھ کیا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پیر جلدوانی کی روحانیت ہے جو اپنا آپ سب کام کر رہی ہے۔ ورنہ کئی کہتے ہیں میں نے خبر رکھتا ہوں، میں نے ایک شعر لکھا، میں جانتا ہوں کیمیا تجھ کو بتا دوں کربلا، خاکے درے حبیب پہ ہوتا ہے اپنا۔ ارے یار کدھر کی مٹی کو چومنا، یہی ہمارا کیمیا ہے۔ ہم مارے پھرتے ہیں، محبوب کے در پر آیا کریں، یوبا سائی کیا کریں، احترام کیا کریں، اللہ کے بندوں میں شامل ہوں، اللہ کے بندوں میں داخل ہوں، آرام ملے گا، سکون ملے گا۔ آج وقت ہے اس ہستی کا جس ہستی کو پریشان کیا گیا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ لیکن یاد رہے جو روح کو پریشان کرتے ہیں ان کی روح کو سکون نہیں مل سکتا۔ اس میں نہ کوئی میرا کوئی دخل ہے، نہ آپ کا کوئی دخل ہے۔ آؤ مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہم کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہم اس راہ پہ کام کروں جس راہ پہ اللہ کی پیاری، جس راہ پہ یہ حسد، یہ بغض، یہ اناف، یہ دیانگی، یہ سب حجابات راہ ہیں۔ میرے حضور سید مصر علی، میرے پیرو مرشد کے آقا نعمت سید شیر محمد شاہ گیلانی، یہ سب ان کا کرم ہے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ یہ شیر پاک کا کرم ہے میرے والد گرامی پہ، جو کہ میرے پیرو مرشد بھی ہے، میرے گھر پہ ان کا کرم ہے۔ لیکن جو گھر سے نکل جائیں اور اپنے گھر کو جو آگ لگائے اس کی بگڑی تو اپنے گھر کو جو آگ لگائے اس کی بگڑی کون بنائے؟ تو ان کی کرم نوازی ہے۔ یہ روحانیت کام کرتی ہے، روح کی الفتوں سے آپ واقف نہیں ہیں، روح کی قوتوں سے ہم آگاہ نہیں ہیں، ارے روح کی عظمتوں سے ہم نے یہ روح بول رہی ہے، ورنہ ہوئی یہ روح جانتی ہے، روح بولتی ہے، لیکن روح زبان کی محتاج نہیں، بغیر زبان کے بولتی ہے، بغیر آنکھ کے دیکھتی ہے، بغیر ناک کے سنتی ہے، بغیر کان کے سنتی ہے۔ حضرت سید الاولیاء
جو ہمارے پیر ہیں اور سب کے پیر ہیں، کوئی چشتی ہو یا نقشبندی ہو یا سہروردی ہو یا ان کے سربراہان ہو، حضور غوث پاک کے سامنے اپنی گردن کو جھکائے ہوئے آپ فرماتے ہیں یدی علی مریدی کا فرمایا میرا ہاتھ میرے مرید کے دل میں ایسا ہے جیسے زمین میں آرام۔ اور شیر پاک نے فرمایا میں گئی تو میں آرام پایا آئی میں بھی کھل سجا بیلی۔ تو جو بات یار نے بتائی وہ فرماتے ہیں یہی گل دکھائی والی دم دم رکھ مچائی اپنا آپ سنبھالو بیلی نہ کر گل پر آئی کہ جنہ کمرہ ہندو بنیا منزل نیڑے آئی تیرے کامن نے جیڑی گل دسی ہوئے نا سانو